السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب بھی کوئی انسان قرآن پاک کو، کلام مجید کو حفظ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، چاہے وہ بچپن کی عمر ہو یا پھر جوانی کی عمر ہو، پہلے ہی دن سے قرآن مجید کے جو متشابہات آیات ہیں تو اس میں خوب اچھی طرح مہارت حاصل کر لینی چاہیے، اس سے آگاہی حاصل کر لینی چاہیے، تاکہ بعد میں حفظ کرنے میں دشواریاں اور مشکلات پیش نہ ہو۔ بہت سارے حفاظ ایسے ہیں تو حافظ تو ہو گئے ہیں، حافظ کہلاتے ہیں، لیکن کلام مجید کے متشابہات یاد نہ ہونے کی بنا پر تراویح کے اندر ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے، جھیلنی پڑتی ہے۔ تو پہلے ہی دن سے اس میں آگاہی حاصل کر لینی چاہیے، خوب اچھی طرح اس میں مہارت حاصل کر لینی چاہیے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے ایک چھوٹی سی قرآن مجید کی آیت، سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ان دونوں آیتوں میں آیت نمبر 7 میں پہلے فَمَن يَعْمَل ہے، فا کے حرف کے ساتھ، آیت نمبر 8 میں پہلے وَمَن يَعْمَل ہے واو حرف کے ساتھ۔ بہت سارے حفاظ کرام اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، فَمَن يَعْمَل پہلے پڑھنی چاہیے، یہ بعد میں پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر تو فَمَن يَعْمَل پہلے ہے، وَمَن يَعْمَل بعد میں ہے، لیکن بہت سارے حفاظ پہلے پڑھنے والی آیت کو بعد میں پڑھ دیتے ہیں، بعد میں پڑھنے والی آیت کو پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس کو جاننے کے لیے کون سی آیت کو پہلے پڑھنی چاہیے، اس کو جاننے کے لیے ہم حروف تہجی کی طرف تھوڑا نظر کرتے ہیں۔ دیکھیے حروف تہجی میں پہلا حرف ہے فا، الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں کہلاتی ہیں، تو اس کی طرف نظر کریں تو اس میں پہلا حرف ہے فا۔ تو اس حساب سے یہاں پر آیت نمبر 7 میں ہم فَمَن يَعْمَل فا کا استعمال کریں گے اور فا ہی پڑھیں گے، فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ پڑھیں گے۔ اور حروف تہجی میں واو بعد میں استعمال ہوا ہے، تو اس حساب سے یہاں پر وَمَن يَعْمَل آیت نمبر 8 میں وَمَن يَعْمَل پڑھیں گے۔ اور انہی دو آیتوں میں ایک دوسرا متشابہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خیرًا یرا اور شرًا یرا۔ تو ابھی اس کو بھی جاننے کے لیے اس کو بھی پہلی آیت میں خیرًا یرا پڑھنا ہے یا شرًا یرا پڑھنا ہے، اس کو کنفیوز نہ ہو، تو اس کو بھی جاننے کے لیے ہم حروف تہجی ہی کی طرف نظر کریں گے۔ حروف تہجی میں پہلے خا آتا ہے، حرف خا آتا ہے، تو اس حساب سے آیت نمبر 7 میں پہلے خیرًا یرا پڑھیں گے، اور آیت نمبر 8 میں شرًا یرا ہیں، تو اس حساب سے حروف تہجی کی طرف نظر کریں تو شین بعد میں استعمال ہوا ہے، خا پہلے استعمال ہوا ہے، شین بعد میں استعمال ہوا ہے، تو اس حساب سے آیت نمبر 8 میں شرًا یرا پڑھیں گے۔ وقت والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔